رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلے کئی جمعات سے آپ حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے. بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر صحابہ کرام بھی تو آدمی تھے، انسان تھے، ان کی بھی بیوی بچیاں تھیں، اولاد تھے، کاروبار تھا، کھیتی باڑی تھی، ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں، ضروریات تھیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام انہیں کیوں دیا؟ رہتے تھے مکے میں، مدینے میں، لیکن عرش پر ان کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. ابھی وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمائے، جنت میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو چکی تھیں اور ان کے لیے محل تیار ہو چکے تھے. حور عین ان کے نکاح کے لیے اور ان سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہو چکی تھی. کیا وجہ ہے؟ نمازیں تو وہی ہیں جو ہم پڑھا کرتے ہیں، حج بھی وہی ہے، زکوٰۃ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ القاب نہیں ہیں. ہمارے باپ دادے مر جائیں تو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. لیکن صحابی کو اس کی زندگی میں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور تم اللہ سے راضی ہو چکے ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. محدثوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے، عظیم الشان مقام ہے. آج لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، وہ قیاس کیا کرتے تھے، عقل سے کام لیا کرتے تھے. جس کا شاگرد اتنا عظیم الشان محدث ہو، استاد کے علم حدیث کی کیا کیفیت ہوگی؟ دوران درس ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کس کا مقام اونچا ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ شاگرد بڑا ہوشیار تھا، صحابہ کرام میں سے ایک ایسے صحابی کا نام چنا جس کے تعلق سے علماء کرام متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگوں میں، لڑائیوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، بھول ہو گئی. اور غیر صحابہ میں سے ایک ایسے آدمی کا نام لیا، غیر صحابی میں سے ایک ایسے آدمی کا نام لیا جس کی بزرگی، تقوی، طہارت، پرہیزگاری بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی، جن کو بعض علماء خلیفہ خامس بھی کہا کرتے ہیں. یعنی خلفاء اربعہ کے اتنے اوصاف ان کے اندر موجود تھے کہ گویا خلافت راشدہ ہی کا ایک دور آپ کے دور کو سمجھا جاتا تھا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو اس وقت تک نہیں سویا کرتے، آرام نہیں کرتے جب تک اپنے علاقے کے علماء کو مدعو کرتے
اور ان سے کہتے کہ ہمیں موت کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں، برزخ کے حالات کے بارے میں بیان کرو۔ اور ان کے حجرے میں ایک مصنوعی قبر تھی کھودی ہوئی، جسے دیکھ کر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ جو آدمی روزانہ موت کا بیان سنے اور قبر کی حالت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے، اس کی بزرگی اور تقوی کا کیا کہنا۔ عجیب سوال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو عظیم الشان جلیل القدر محدث ہیں، بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا تم ایک صحابی کا مقابلہ ایک تابعی سے کرتے ہو، اور کون سے تابعی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آج کی صدی کا مسلمان نہیں ہے، سود بھی کھا رہا ہے، حرام کاری بھی کر رہا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ تو اس فاسق مسلمان کا مقابلہ نہیں ہے صحابی سے، تابعی کا مقابلہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال اس کا ہوا ہو۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اس کا انتقال ہوا ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، اس صحابی کے لیے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھا۔ اتنا عظیم الشان ہے صحابی۔ آقا نے ایک روایت میں فرمایا، اللہ تبارک تعالی اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیں گے جس نے میرے صحابی کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ یہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ کوئی سیاستدان، کوئی دھوکہ باز، مکار، فاجر، فاسق، زانی، شرابی، کبابی، حرامی مسلمان نہیں، وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو تابعیت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور بزرگی اور تقوی کو ساری کائنات تسلیم کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، تم کس کا مقابلہ کس سے کرا رہے ہو؟ تابعی کا مقابلہ صحابی سے، تابعی کا مقابلہ صحابی سے نہیں ہو رہا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد انگریز جب مادر پدر کی آزادی لے آیا، ایک طبقہ وجود میں آتا ہے جو اولیاء کرام کو اپنی جوتیوں کے برابر گنتا ہے، ائمہ کو گالیاں دیتا ہے، محدثوں کو گالیاں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ صحابہ کا تفقہ اور صحابہ کی سنت ہم نہیں مانیں گے، ہم نبی کی سنت مانیں گے۔ حدیث و خیر و شر ایک کتاب ہے غیر مقلد کی، صفحہ نمبر 145 میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر عمر کی سنت کی طرف آنا کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ عمر کے راستے پر چلنا، عمر کی سنت کو ماننا، لکھتا ہے کہ کفر کی بات ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ تم صحابہ کا مقابلہ تابعی سے کرتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، جس اونٹ پر سوار ہوئے ہیں، وہ اونٹ جب میدان جہاد میں گیا ہوگا اور میدان جہاد کی دھول اور مٹی اس اونٹ کے ناک کے نتھنے میں جو گئی ہوگی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کا مقابلہ کرنا دور کی بات، اس گھوڑے کا مقابلہ کرنا دور کی بات، اس میدان جہاد کی جو دھول اس گھوڑے کی ناک کی ریٹ پہ مل گئی تھی، 100 عمر بن عبدالعزیز اس ریٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج کا کہتا ہے نہیں جی ہم عمر کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ پوچھا گیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
بلال کی عبادت کا مقابلہ کرنا، بلال کی اذان کا مقابلہ کرنا، بلال کی خدمت رسول کا مقابلہ کرنا، بلال کی صحابیت کا مقابلہ کرنا، بلال کی نمازوں کا مقابلہ کرنا، بلال کی تہجد کا مقابلہ کرنا، بلال کی دعاؤں کا مقابلہ کرنا، بلال کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا مقابلہ کرنا کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلال نے میزنے پر کھڑے ہو کر جو اذان دی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب اذان دیتے اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اے بلال کتنا خوش نصیب ہے جب کہتا تھا ان کلموں کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر دل میں سرور پیدا کر لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مدینہ منورہ میں اذان دینا بند کر دیا۔ حضرات حسنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے اور مدینے کے مرد و خواتین بچوں نے اصرار کیا، بلال نبی کے زمانے کی اذان سنا دو، ہم بےتاب ہیں، منتظر ہیں۔ بلال نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتا، تحمل کا مادہ مجھ میں نہیں ہے۔ مدینے کے لوگوں نے نبی کے نواسوں کو سامنے رکھ دیا کہ آپ فرمائش کرنا، بلال تمہاری لاج رکھ لے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آگے بڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اذان کو مکمل نہ کیا۔ ہوش آیا تو پوچھا بلال کیا ماجرا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہا کرتا تھا کہ صبر نہیں کر سکتا، تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا، تم نے نبی کے نوازوں کو میرے سامنے کر دیا، مجبور ہو گیا۔ میں نبی کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تو نبی کا چہرے انور میرے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتا، آج میں آپ کے چہرے کو نہ پا کر بے ہوش ہو گیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلال کی عبادت، بلال کی تہجد، بلال کی قیام لیل اور بلال کا ذکر، بلال کی تلاوت، بلال کا حج، اس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات۔ بلال کھڑے ہو کر جب اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب نبی پر نگاہ ڈالا کرتا تھا، اس ایک نگاہ کا مقابلہ میری 35 سالہ عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس کی عبادت؟ میری اور آپ کی عبادت، اور میری اور آپ کی نمازیں، میری اور آپ کے سجدے، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی عبادت، سید الاولیاء کہا جاتا ہے جن کو، فرماتے ہیں کہ میری 35 سالہ عبادت بلال کی ایک نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نماز میں کھڑے ہوں اور مچھر آ کر کاٹے، مکھی بن منائے، مچھر کا کاٹنا بھی سمجھ میں آتا ہے، مکھی کا ناک میں بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے، دکان کا گاہک سمجھ میں آتا ہے، بیوی کی بیماری سمجھ میں آتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق یار، رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں لے جاتے ہیں۔ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جیسے ادب باندھ کر بیٹھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کے ران پر ہے۔ اللہ کتنا خوش نصیب ہے صدیق، آقا آپ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر جب برپا کیا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو جب نیست و نابود کرنے کے بعد جب زمین سے مردوں کو اٹھائیں گے،
تو سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ مر چکے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں، وہ جب زمین سے اٹھیں گے کائنات میں اور میدان محشر میں عالم قیامت میں، سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ طرف سے صدیق اٹھے گا اور ادھر سے فاروق اٹھے گا۔ دنیا میں بھی ساتھ رہا کرتے تھے، قیامت میں اٹھ رہے ہیں تو صدیق ساتھ اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ روضے کے دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں صدیق بھی موجود ہے، فاروق بھی موجود ہے۔ کیا شان ہے صدیق کی، کیا شان ہے فاروق کی۔ جی رہا ہے مکے میں تو ساتھ، سفر میں ہے تو ساتھ، مدینے میں ہے تو ساتھ، عائشہ کے حجرے میں نبی کے روضے کے ساتھ بھی ساتھ ہے، اور قیامت کے دن اٹھ رہا ہے تو نبی کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے اور فاروق کی سنت کو نہ مانے، وہ خبیث شیطان ہے، ملعون ہے، مردود ہے۔ آقا نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بھئی قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ عجیب شان ہے فاروق، تیری شان بڑی عجیب ہے۔ کفر میں پکا تھا، نبی کے دعا سے ایمان اور ہدایت سے جب مالا مال ہوا، تیرا ایمان، تیرا اسلام، تیری گواہی، تیری صداقت، تیری عدالت قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معتبر قرار دے دیا۔ آدم کے بچے بھی مسلمان ہیں، شیش کی اولاد بھی مسلمان ہے، نوح کی قوم میں بھی مسلمان ہوئے، لوط کے ذریت میں مسلمان ہوئے، لیکن فاروق تیری شان کتنی نرالی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ساری کائنات کے لوگوں میں نام اعمال جو سیدھے ہاتھ میں دے گا، سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا، پھر اس کے بعد دوسرے نبیوں کو، رسولوں کو بعد میں دیا جائے گا۔ کیا شان ہے، کیا قربانیاں دی ہوگی۔ غار ثور میں صدیق اکبر تشریف فرما ہیں، نبی آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، کہیں ایسا نہ ہو کیڑے مکوڑے بچھو سانپ اجدے وہاں سے نکل آئے۔ تمام میں اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا، چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جن تھا، جیسے جن آدمیوں میں مسلمان اور کافر ہوا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنات مسلمان اور کافر ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس نے انجیل میں سنی تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جن کی طرف الہام کیا کہ جا نبی فلاں وقت فلاں مقام میں اس راستے سے ہجرت کرے گا اور غار ثور میں پناہ لے گا، وہاں تو میرے نبی کا جلوہ دیکھ لینا، میرے نبی کا دیدار کر لینا۔ اب صدیق کا ہاتھ سوراخ کے منہ پر رکھا ہوا ہے تو سانپ نے ڈسا تاکہ نبی کا دیدار کرے۔ سانپ کا ڈسا ہوا جانتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے کیا اذیت اور کیا تکلیف ہوتی ہے، لیکن قربان جائے صدیق کی جانثاری پر کہ اگر میں آہ کر دوں گا، اف کر دوں گا، روؤں گا اور تڑپوں گا، میرے نبی کے آرام میں فرق آ جائے گا۔ تم چہرے سے نبی کی سنت کو نہار پیٹ نکالو، ماں بہنوں کو اسکارٹ اور آدھے کپڑے پہنا کر بھیجو، نمازوں کو مسجدوں کو ویران کرو، نبی کے دل کو چھید کرو، نبی کی ذات کو تکلیف پہنچاؤ، پھر بھی تم مسلمان۔ ایک صدیق ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں روؤں گا تڑپوں گا تو میرے نبی کے آرام میں فرق آ جائے گا۔ صبر کیا، گھٹتے رہے، آخر کار مجبور ہو کر گرم گرم آنسو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
آنکھ سے نکل پڑے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر گیا۔ آقا بیدار ہو گئے، فرمایا صدیق کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ جگایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام میں فرق آ جائے گا۔ اس کے بعد کہاں سامنے ڈسا، کہا یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو وہاں لگا دیا۔ یہ ہے صحابہ کی شان کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیتے جاگتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب انہیں دیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مصر کے گورنر تھے۔ وہاں جو دریا چلتا تھا اس میں طغیانی آیا کرتی تھی۔ جاہلیت کے لوگ اس طغیانی کو کم کرنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عمر، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کیا اسے جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے مت والے، شرک سے نفرت کرنے والے، بدعت اور خرافات سے پرہیز کرنے والے تھے۔ کہا کہ اگر اس رسم کو جاری کیا جائے تو مسلمانوں کی توحید اور عقیدے میں فرق آ جائے گا، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تو ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، اے دریا تو بھی اللہ کی بندی ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جس اللہ نے تجھے چلایا ہے اس کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ بغیر بھینٹ چڑھائے لڑکی کے اپنی سرکشی کو ختم کر ڈال۔ تو خط جب دریا میں ڈالا گیا، عمر کی بات کو کون مان رہا ہے؟ دریا مان رہا ہے۔ خط ڈالا گیا، دریا کی سرکشی ختم ہو گئی، طغیانی ختم ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک دوبارہ اس دریا میں طغیانی نہیں آئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خط کا معجزہ ہے، کرامت ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک کنویں سے آگ نکلنے لگی، لوگ کہنے لگے بھوت آ گیا، پریت آ گیا، شیطان آ گیا، جن آ گیا۔ حضرت کا غلام ایک تھا اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی دی اور کہا کہ اسلم جاؤ اس کنویں کی آگ کو میرا سلام سنا دینا اور اس چٹھی کو اس میں ڈال دینا۔ چٹھی کو ڈالا گیا تو آگ دم دبا کر بھاگ گئی، آگ ختم ہو گئی۔ آگ نے بات مانی نہیں مانی عمر کی، وہاں دریا نے مانی، یہاں آگ نے مانی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں سپہ سالاری میں ایک لشکر کو بھیجتے ہیں، لیکن وہاں حضرت ساریہ کا ڈائریکشن غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں منبر پر خطاب کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں۔ دوران تقریر اچانک کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا، ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا۔ تقریر ختم ہو گئی کہ دوستوں نے پوچھا اے عمر بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی، تم تقریر کر رہے تھے تقوی پر، نماز پر، بیچ میں ساریہ الجبل کیا کہنے لگے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کہا بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حضرت ساریہ کے حالات کو رکھا تو میں ان کے ڈائریکشن کو غلط دیکھ رہا تھا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میرا پیغام ساریہ تک پہنچا دینا۔ تمہاری ٹی وی تک ہواؤں کے ذریعے سے ویسٹ انڈیز کا میچ آ سکتا ہے، فٹ بال آ سکتا ہے، اور گیم اور ناٹک آ سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کے کالز موصول ہو سکتے ہیں، تو کیا اس ہوا سے عمر کا پیغام جا نہیں سکتا؟ ہوا نے مانا عمر کی بات کو اور یا ساریۃ الجبل کے پیغام کو حضرت ساریہ تک پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، آپ کا جلال دبدبا اتنا تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ درے سے مارا پہاڑ کو، اے پہاڑ اسکن یا جبال، اے پہاڑ تو خاموش رہ جا،
پہاڑ نے بات کو مانا، سمندر نے بات کو مانا، ہوا نے بات کو مانا، آگ نے بات کو مانا، جنگل کے درندوں نے بات کو مانا۔ ایک لشکر جا رہا تھا جہاد میں افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں کے لوگوں نے کہا لوگوں تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں جاؤ گے چیتے اور جنگلی درندے تمہیں پھاڑ کھائیں گے، کاٹ کھائیں گے۔ کہ ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں، تم اپنی خبر لو، اپنی حفاظت کر لو۔ لوگوں نے کہا بھائی کہنا ہمارا کام تھا، حفاظت کرو یا جنگل کے درندوں کا لقمہ بنو، ہم جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کہا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ تو ایک صحابی اس کے جو قائد تھے، سپہ سالار تھے، امیر قافلہ تھے، جنگل کے درندوں کو آواز دی، اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے چیتوں، اے لومڑیوں، درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے غلام یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر کھیتی باڑی کریں، تجارت کریں، حکومت کریں، سلطنت قائم کریں، ہم نبی کے غلام، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ راوی لکھتا ہے، بیان کرنے والا، کہ نبی کے غلاموں کی آواز سن کر جانور اپنے بچوں کو اتنی تیزی سے اپنے حجروں کی طرف، اپنے ٹھکانوں کی طرف لے کر جا رہے تھے، گویا ان کا دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا ہو۔ کس نے بات نہیں مانی؟ سمندر نے، ہوا نے، آگ نے، اور بات نہیں مانی تو ایک ذات نے بات نہیں مانی۔ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا عمر کا کبھی آپس میں بنتا نہیں۔ کیوں؟ عمر مزاج نبوت سے اتنا آشنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کا عمر کا کبھی نہیں بنا ہے، اور آج بھی ہیں کچھ انسانی شیطان جن کا عمر کی سنتوں سے نہیں بن رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر نے بدعت کو ایجاد کیا، ہم عمر کی سنت کو نہیں مانیں گے، عمر کے طریقے کو نہیں مانیں گے، عمر کی روایتوں کو نہیں مانیں گے۔ نبی کی سنت کے مقابلے میں عمر کی سنت کو اختیار کرنا کافرانہ شیوا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان کے دوسرے بھیس میں انگریزوں کی پیدا کردہ ناجائز اولاد ہیں، جو عمر کو بدعتی کہہ رہے ہیں، جو عمر بن خطاب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنت پر عمل کرنا گویا کفر پر عمل کرنا ہے۔ تمام نے بات مانی، صحابہ نے مانی، زمین نے مانی، ہوا نے مانی، سمندر نے مانی، آگ نے مانی۔ مانتا نہیں تو کون نہیں مانتا؟ شیطان نہیں۔ اور آج جو نہیں مان رہا ہے عمر کی بات کو، وہ بھی شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، اور تم پر ابو بکر کا طریقہ، عمر کا طریقہ، عثمان کا طریقہ، علی کا طریقہ بھی لازم ہے۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، جو اولیاء کو نہیں مانتا، جو ائمہ کو نہیں مانتا، جو فقہاء کو نہیں مانتا، یہ لکھ کر رکھ لو میرے بھائی، بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، نماز چھوڑ دو گے، اللہ کے دربار میں توبہ ہوگی، نماز کی قضا ہوگی، پڑھنے والے آپ، قبول کرنے والا اللہ، معافی دے سکتا ہے اللہ۔ تلاوت چھوڑ دو گے، معافی دے سکتا ہے اللہ۔ 99 سال کے کافر کو اللہ اپنی مرضی سے جنت میں داخل کرنا چاہے، اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو پوچھے کہ اللہ تو کیوں اسے کافر کو جنت میں ڈال رہا ہے اور میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، مجھے جہنم؟ کون پوچھ سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، یاد رکھو، بزرگوں کو گالیاں دو گے، ائمہ کو گالیاں دو گے، اولیاء کو گالیاں دو گے، صحابہ کی توہین کرو گے، اللہ کا عذاب دنیا میں جیتے جاگتے آ جائے گا۔
کیا آئے گا عذاب؟ کیا دولت چھین لے گا؟ مال پانی چھین لے گا؟ دولت تو کافروں کو مل رہی ہے، دولت یہود و نصارہ کو مل رہی ہے، تو اولیاء کے دشمنوں کو کیا اللہ دولت نہیں دے گا؟ کیا ہوگا عذاب اللہ کا؟ وہ سن لیجئے، آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو بھلائی کا ثبوت کیا ہے کہ فقہ اسے دیتے ہیں، دین میں سمجھ اسے دیتے ہیں۔ اور اللہ سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، اللہ سے دشمنی کا مطلب کیا؟ اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا، اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ من آذى لولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے سے بڑا گناہ کر لو، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے، مجوسی ہو جائے، پھر ایمان قبول کر لے، شاید اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی ولی کو تکلیف دی جائے گی، کسی امام کی توہین کی جائے گی، کسی محدث کی توہین کی جائے گی، کسی فقیہ، کسی مفسر کو گالی دی جائے گی، اللہ دین کی سمجھ سے محروم کر دے گا۔ تو آج ایک طبقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتا ہے، آج ایک طبقہ ہے جو ہمارے امام ابو یوسف کو گالیاں دیتا ہے، پیران پیر کو گالیاں دیتا ہے، اور خواجہ اجمیری کو گالیاں دیتا ہے، قاسم نانوتوی کو گالیاں دیتا ہے، رشید احمد گنگوہی کو گالیاں دیتا ہے، اور اشرف علی تھانوی کو گالیاں دیتا ہے، فرید الدین گنج شکر کو گالیاں دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گالیاں دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی سمجھ سے انہیں محروم کر دیا، انگریزوں کی غلامی ان پر مسلط کر دی، ساری دنیا ایک طرف اور انگریز کا غلام ایک طرف، ساری دنیا دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہی ہے اور ائمہ کو گالیاں دینے والے ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا مکے میں مدینے میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، ائمہ کو گالیاں دینے والے وہاں 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی صحابی غیر مقلد نہیں تھا، صحابی کی تقلید کیا کرتا تھا، کوئی تابعی غیر مقلد نہیں تھا، کوئی محدث غیر مقلد نہیں تھا۔ صحاح ستہ کی جو حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی کتاب کا لکھنے والا غیر مقلد نہیں تھا۔ امام بخاری مجتہد تھے، کوئی حنبلی تھا، کوئی شافعی تھا۔ ہندوستان میں 950 سال جو مسلمانوں کی حکومت ہوئی، کوئی بادشاہ غیر مقلد نہیں تھا سوائے ایک اکبر بادشاہ کے۔ جب وہ حنفیت کو چھوڑ کر غیر مقلد بنا تو پھر اس نے دین الہی کو قائم کیا۔ ایک اکبر بادشاہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے بادشاہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور امام کی تنقید کرنے والے تھے، تقلید کرنے والے تھے۔ اور ہندوستان کو جس نے فتح کیا، محمد ابن قاسم غوری، جو بھی آئے وہ بھی جو ہے کسی امام کی، حسن بصری کی اور کسی اور امام کی تقلید کرنے والے۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے مولانا کیوں پھرا کر کہہ رہے؟ میں نے کہا ابھی شیواجی نگر میں جو 4 مینار مسجد ہے اس سے متصل ایک کتب خانہ ہے، اس کتب خانے میں جا کر کہنا کہ 4 مینار کی جمعہ کی کیسٹ دے دینا، اور پھر دیکھنا کہ احناف کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں کہ ان کے یہاں شراب پینا جائز ہے، شراب حلال ہے، اور ان کی کتاب ہے ابو الاقبال سلفی کی جس نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے حنفی ہیں ان پر رسول اللہ کی لعنت ہے۔ اب بھی خاموش بیٹھو گے؟ انہوں نے لکھا ہے جتنے حنفی ہیں انہوں نے رب اللہ کو نہیں بنایا ہے، ابو حنیفہ کو بنایا ہے، اور علماء کو انہوں نے نبی کا درجہ دے دیا ہے۔ اب بھی خاموش بیٹھو گے؟ اور میں نے کہا کہ دنیا میں ان کی پھٹکار ہو جاتی ہے، فضائل اعمال یہ لکھ کر رکھ لو، اور دعویٰ غلط ہو تو آ کر انعام لے کر جانا۔ کائنات میں کلام پاک کی تلاوت کے بعد، کائنات میں، ہندوستان میں، ایشیا میں، یورپ میں، عرب میں، رشیا میں نہیں، کائنات میں
جہاں بھی مسلمان بستا ہے، مجھے بتاؤ کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں کلام پاک کی تلاوت کے بعد فضائل اعمال کی جو ہے پڑھانا جا رہا ہو، اس کا ورد نہ کیا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب برکت دے دی ہے فضائل اعمال، لیکن ان کو اولیاء دشمنی ہے، ان کو بزرگوں سے دشمنی ہے، تو انہوں نے جدہ کے دعوی سینٹر میں 2 کیسٹ بنائے، آڈیو کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ، جس میں فضائل اعمال کے خلاف انہوں نے باتیں کہی کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل مانتی نہیں کہ 1 رکعت کے اندر 30 پارے پڑھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو نبی کا ہاتھ روزے سے باہر آ گیا، صدیق کے لیے نہیں آیا، فاروق کے لیے نہیں آیا، تو کبیر احمد رفاعی کے لیے کیسے آ گیا؟ ایسی باتیں ویڈیو ریکارڈ کر کر، آڈیو کیسٹ بنا کر اب اس وقت بنگلور اور کرناٹکا کے چپے چپے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ چامنڈی نگر کے واقعے کا اشارتاً اطلاع دی کہ وہاں مسجد خلیل کا امام ویڈیو کیسٹ گھر گھر میں پہنچا کر عورتوں کے دل و دماغ، نوجوانوں اور حنفیوں کے دل و دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں سے جو دشمنی مول لے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ گزشتہ جمعہ ممبر پر تقریر کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج پولیس کے ذریعے سے ممبر سے دھکے دے کر اسے ہٹا دیا۔ لڑائی ہو گئی، خون خرابہ ہو گیا، پٹائی کی اس امام کی، اور کہا ہم مناظرے کے لیے آئیں گے۔ تو 4 شنبے کے 1:30 بجے تک اس نے کہا ہم مناظرے کے لیے لکھ کر دیں گے۔ 1:30 بجے جب گئے تو کہا عصر کو دیں گے، عصر کو گئے تو جب کہا مغرب کو دیں گے، مغرب کو گئے تو کہا لکھ کر دینا کوئی ضروری نہیں، ہماری زبان کا کیا اعتبار نہیں۔ تو کہا اتنا بھی لکھ کر دے دو، ہم لکھ کر نہیں دیتے۔ ہمارے پاس 14 اگست کو غیر مخلدوں کا طبقہ آ کر لکھا کر لے گیا تھا کہ ہم اپنے علماء کے پاس مناظرے کی دعوت لکھا کر لے کر آئیں گے، آج تک وہ لکھا کر نہیں لے آئے، اپنے ممبروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خطیب حنفی ڈر گیا۔ ہم ڈر گئے، لیکن مسجد خلیل کے امام کا کیا ہوا؟ اسٹیشن تک معاملہ گیا، اس نے خود کہا اسٹیشن کے سرکل نے کہ یہاں کوئی فتنہ کوئی فساد نہیں تھا، تم فسادی ہو۔ تو چنانچہ ڈسمس کر دیا گیا اور بے دخل کر دیا گیا ذلت کے ساتھ، اور مناظرے کی دعوت اس نے دی ہی نہیں۔ اس کے باوجود الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو دعوت نامہ پہنچا دیا گیا ہے، وہاں سے وفد آنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ ان کا حشر ہوگا، وہ انجام ہوگا کہ کبھی انہوں نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ فضائل اعمال کے تعلق سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہر حنفی بھائی، ہر تبلیغی بھائی کو ان سوالوں کا جواب یاد رکھ لینا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ میں اس کو آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان میں ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے، قوی حدیثوں کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں خود تحریر فرما دیا ہے۔ ایک تو ہیں احکام کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، یہ احکام ہیں۔ احکام میں حدیث کو قوی اور ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ان میں حدیثوں میں قوی اور ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فضائل میں یعنی کسی چیز کی ترغیب دلانے میں اور کسی چیز کو ڈرانے میں اگر حدیث ضعیف ہو تو خود محدثین نے، غیر مقلدین میں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فتاوا کی جلد نمبر 18 میں اس بات کو لکھا ہے کہ ترغیب ترہیب، کسی کو نماز کا شوق دلانے میں اور کسی کو نماز کے چھوڑنے کا جو انجام ہے اسے ڈرانے میں ضعیف حدیث اگر ملتی ہے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔
فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں ضعیف حدیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ تمہاری فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں تو جواب دینا یہ احکامات سے متعلق نہیں ہیں، فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں یہ جو ہے ضعیف حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے. اور خود علامہ ابن تیمیہ نے اپنی فتاوا کے جلد نمبر 18 میں اسے صحیح کہا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح جلد نمبر اول میں اسے صحیح قرار دیا. تو حضرت کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے، جیسے سارے حسابات ہیں، حساب میں کیا ہے؟ ضرب ہے، حساب میں کیا ہے؟ تقسیم ہے، جمع ہے، تفریق ہے. حساب کی، میتھمیٹکس کی سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن سارے حساب کا جو خلاصہ ہے وہ جمع اور تفریق ہے، مائنس اور پلس، یہ سارے حسابات کا خلاصہ ہے. اسی طریقے سے بڑی قیمتی باتیں ہیں، غور سے پوری دھیان کے ساتھ یہ باندھ لینا پلو میں، تاکہ کل کوئی فاسق غیر مقلد انگریز کا غلام تمہیں فضائل اعمال سے گمراہ نہ کر سکے، بزرگوں کے واقعات بتا کر تمہیں راہ راست سے نہ ہٹا سکے. تو حدیث کے اصولوں میں اصل جو اصول ہیں وہ دو ہی ہیں. وہ ایک کہ حدیث کا راوی ضعیف ہو حفظ کے اعتبار سے، یعنی اس کا مائنڈ، اس کی سمجھ، اس کا قوت حافظہ کمزور ہو، اور حدیث کا راوی اس کی عدالت تقوی کے اعتبار سے کمزور ہو، ضعیف ہو. یہی ہے حدیث کا خلاصہ، کہ حدیث کا راوی ضعیف ہو دماغ کے اعتبار سے، کہ سنا کچھ اور بولا کچھ اور. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں اس کا دماغ کمزور ہے. اور ایک ہے دماغ تو مضبوط ہے لیکن اس کا عدالت، اس کا تقویٰ معتبر نہیں، کبھی جماعت سے نماز پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی سچ بولا، کبھی جھوٹ بولا. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی قسم جو ہے، یعنی جس کا راوی عقل کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے کمزور ہو، اور وہ روایت اور طریقوں سے آئی ہو، تو اس روایت کو قبول کر لینا چاہیے. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. روایت ایک ہی نہیں. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جگہ روایتیں تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت کا مضمون اور بھی بہت سی روایتوں میں آیا ہے. یہ نوٹ کرنا جملہ، اس روایت کا مضمون اور بھی بہت ساری کتابوں میں، روایتوں میں آیا ہے. تو لہذا اگر اس روایت کا راوی ضعیف ہے تو اور روایتوں کو اور اس ضعیف روایت کو ملا کر اس کا درجہ قوت کا ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے. کہاں ہے قرآن میں ان کی مثال؟ قرآن میں مثال ہے کہ کسی معاملے میں جہاں ایک مرد کی گواہی معتبر ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی لی جاتی ہے نہیں. مرد ایک تو عورتیں دو. کیوں؟ مرد کے مقابلے میں عورت کی جو سمجھ ہے، عورت کی جو عقل ہے، قوت حافظہ کمزور ہے. تو دو عورتوں کو کیوں رکھا؟ اس وجہ سے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسرا لقمہ دے، اسے دوسرا ساتھ دے. تو دو کمزور مل کر ایک قوی مرد کے عقل کا مقابلہ کر رہے نہیں کر رہے. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک روایت کا راوی اگر ضعیف آ جائے اور یہ مضمون دوسری روایتوں میں آ جائے تو جس طریقے سے ایک عورت کی کمزوری دوسری عورت کی طاقت سے مل کر قوت بن جاتی ہے مرد کی گواہی کے مقابلے میں، اسی طریقے سے ضعیف روایت دوسری روایتیں جب اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ روایت ضعیف ہی نہیں رہتی. یہ ہو گئی بحث. دوسرا سوال یہ کہ تمہارے فضائل اعمال میں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ان کا حوالہ موجود نہیں ہے، ان کا حوالہ نہیں لکھا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی چاول کے موٹوں کو لاری پر لوڈ کراتا ہے منڈی والا، اور ہر ایک پر ریٹ لکھ دیتا ہے کہ 12 روپے 20 پیسے، 18 روپے، 19 روپے، 20 روپے، ہر چاول پر اس کا ریٹ لکھ دیتا ہے. اور کچھ موٹے ایسے ہیں تھیلے، ان پر ریٹ ہی نہیں لکھا ہے.
اب ریٹ نہیں لکھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں کہ تاجر تو اسے مفت میں دے دے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن موٹوں پر میں نے قیمت نہیں لکھی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ 12.25 روپے قیمت کے موٹے ہیں اور یہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے میں نے نہیں لکھا. تو بیچنے والا خریدنے والا دونوں جانتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جہاں روایتوں کو نقل کیا اور حوالہ نہیں دیا، فضائل قرآن صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جن روایتوں کو لیا ہے اکثر شرح مشکات سے لیا ہے، تنقیح الروات سے لیا ہے، شرح احیاء العلوم سے لیا ہے، ترغیب و ترہیب سے لیا ہے. 4-5 کتابوں کے نام لے کر حضرت نے لکھا کہ انہی کتابوں سے میں نے اپنی کتاب میں روایتیں لی ہیں، جہاں ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں وہاں میں نے حوالہ دے دیا. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں حضرت نے حوالہ نہیں دیا فضائل قرآن صفحہ نمبر 9 وہاں حضرت نے لکھ دیا، جہاں حوالہ نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ میں انہی کتابوں سے وہاں پر یہ عبارت لی ہے اور یہ روایت کو لیا ہے. تو حضرت اپنی طرف سے ان روایتوں کو نہیں لکھا. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر حوالے کی روایت کیوں لکھ دی. اور تیسری بات، نبی جو کام نہیں کر سکا، صحابہ جو کام نہیں کر سکے، خلفاء جو کام نہیں کر سکے، وہ کام انہوں نے اپنی کتاب میں بزرگوں سے ثابت کیے کہ ایک رات میں صحابہ سارا قرآن 10 مرتبہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 70 مرتبہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے ثابت کیا کہ فلاں بزرگ ایک رات میں 70 قرآن پڑھا کرتا تھا. کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب گئے تو نبی کے روضے سے ہاتھ نکل گیا مصافحے کے لیے. 90,000 آدمیوں نے اس ہاتھ کو دیکھ لیا. مسجد اتنی بڑی نہیں تھی اور کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، ہاتھ اتنا لمبا نہیں تھا، تو پھر لوگوں نے کیسے دیکھ لیا؟ اگر ہاتھ نکلنا ہی تھا تو ابو بکر کے لیے نکلتا، عمر کے لیے نکلتا، فاطمہ کے لیے نکلتا اور عثمان کے لیے نکلتا، لیکن یہ ہاتھ کبیر احمد رفاعی کے لیے کیوں نکل رہا؟ بزرگوں کے وہ واقعات اور کرامات ہیں جسے نبی بھی نہیں کر سکا اور صحابہ نہ کر سکے، من گھڑت واقعات ہیں. ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت. معجزہ اللہ نبی کے ہاتھ سے دکھلاتے ہیں، نبی کے ہاتھ سے خلاف فطرت خلاف عادت جو بات ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ. بھئی اونٹنی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن صالح علیہ السلام پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالے تو کہا جائے گا یہ معجزہ ہے. پانی کنویں سے نکلتا ہے، تالاب سے نکلتا ہے، چشمے سے نکلتا ہے، لیکن اگر موسیٰ کی لاٹھی پتھر پر پڑے اور وہاں سے چشمہ نکلے ہم کہیں گے نبی کا معجزہ ہے. اور سانپ سپلی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، سانپ کا انڈا ہے اور انڈے سے سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن موسیٰ کی لاٹھی پڑے اور اژدھا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ ایک بات سمجھ میں آئی. اور اسی طریقے سے کرامت کہتے ہیں بھائی میرا اور آپ کا کپڑا ہوا میں اڑائے تو نہیں اڑتا، جوتا اڑائے نہیں اڑتا، ہوائی جہاز اڑائے مشین کی ضرورت ہو، ایندھن کی ضرورت ہو، بجلی کی ضرورت ہو، یہ سب چیزیں. لیکن خواجہ اجمیری کا جوتا ہوا میں اڑتا ہے تو ہم کہیں گے خواجہ اجمیری کی کرامت ہے. ہمیں شکر کہاں سے ملتی ہے؟ دکانوں سے ملتی ہے، گدے سے ملتی ہے، کارخانے سے ملتی ہے. فرید الدین گنج شکر کو مسلح کے نیچے شکر ملے تو ہم کہیں گے فرید الدین یہ تیری کرامت ہے. خلاف عادت نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. سمجھو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھو معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں. معجزہ اور کرامت اللہ کی مرضی سے ظہور میں آتا ہے،
نبی چاہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو نبی مکے میں ہو جنت بھی دکھا دے اور جہنم بھی دکھا دے. نبی نے دیکھا نہیں دیکھا جنت اور جہنم کو مکے میں رہ کر. معراج سے جب آئے مکہ کہاں بیت المقدس کہاں, یہ کہاں وہ کہاں. لیکن جب کافروں نے اعتراض کیا اگر صحیح معنوں میں تم بیت المقدس جا کر آئے ہو تو تم بتاؤ کتنے دروازے کتنے دریجے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو نبی کے آنکھوں کے سامنے کر دیا, ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر دیا کہ نبی دیکھ لو اور گن گن کر بتا دو. ہوا نہیں ہوا؟ مکے میں نبی ہیں اور بیت المقدس کا نظارہ کر رہے ہیں. لیکن نبی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, عثمان غنی مکے میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں, خبر پھیلا دی جاتی ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اللہ اگر نہ بتلانا چاہے تو چند قدم کے فاصلے کی خبر حضرت عثمان غنی کی شہادت کی نبی کو نہ دے تو نبی کو اطلاع نہیں ملی تو نبی نے بیعت الرضوان درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم جو ہے اس قتل کا مقابلہ کریں گے, شہادت کا مقابلہ کریں گے. اطلاع ملنا چاہیے تو مکے میں رہ کر جنت کو دیکھ لیا, جہنم کو دیکھ لیا. اطلاع ملنا چاہیے تو مکے میں رہ کر بیت المقدس کا نظارہ کر لیا, اور اطلاع نہ دینا چاہا اللہ تو مکے میں رہ کر عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع نہ مل سکی. اور اطلاع نہ ملنا چاہیے, ایک یہودن عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا. نبی نے نوالا اٹھایا, منہ میں چبا دیا. فرشتے نے آ کر کہا کہ نبی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. نبی کو اطلاع نہ ملنا چاہے تو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے نوالے کی اطلاع نہ ملے, اطلاع ملنا چاہے تو مکے مدینے میں رہ کر جنت جہنم کی, عرش کی, کوثر کی اطلاع مل جائے. تو معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جب اللہ چاہتا ہے تو ولی کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر فرماتا ہے. میں اس کی مثال دوں, مثال ذرا بری ہے, سنیما کی مثال ہے, ٹی وی کی, سمجھنے کے لیے آسان ہے. ایک گاؤں کا بدوی دیہاتی جس نے کبھی بجلی کو نہ دیکھا ہو, کرنٹ کو نہ دیکھا ہو, کیمرے کو نہ دیکھا ہو, تصویر کو نہ دیکھا ہو, ٹی وی کو نہ دیکھا ہو, سنیما کو نہ دیکھا ہو بڑا ذہین, اس سے کہا جائے کہ بھائی ہمارے گھر میں ایک اسکرین ہے 15 انچ کا 12 انچ کا, اس میں آگ بھی لگتی ہے لیکن گرمی نہیں آتی, اس میں طوفان بھی آتا ہے لیکن پانی نہیں آتا, اس میں ہوا بھی چلتی ہے اور آندھی بھی چلتی ہے لیکن ہوا نہیں اڑتی اور پردہ بھی نہیں ہلتا. مانے گا وہ؟ سامنے پاگل ہو گئے ہو کہ 12 انچ کی اسکرین پر آگ ہو رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے اور گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, طوفان آ رہا ہے اور تمہارا گھر محفوظ. تو اس سے سمجھایا جائے گا کہ نہیں بھائی وہ ٹی وی کا کمال نہیں ہے, وہ اسکرین کا کمال نہیں ہے, وہ تو اس مشین کا کمال ہے جس کا عکس اس پر پڑتا ہے. اگر وہ ڈالنا چاہے تو ڈالے, وہ آگ دکھانا چاہے تو دکھائے, وہ پانی دکھانا چاہے تو دکھائے, وہ قتل دکھانا چاہے تو دکھائے, وہ عبادت دکھانا چاہے تو کمال تو مشین کا ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائی نبی پر جو معجزہ آتا ہے, ولی پر جو کرامت آتی ہے, خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, اس میں نبی کے منشا کا دخل نہیں اور ولی کے ارادے کا دخل نہیں. عیسائی دھوکہ کہاں کھائے؟ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں وہ خود ان کے ہیں کہ یہ اندھوں کے آنکھ پر ہاتھ پھرائیں تو بینا ہو جائے, برس اور کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھرائیں وہ شفا یاب ہو جائے, وہ لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھرائے تو وہ اچھا بن جائے. تو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ یہ عیسیٰ کا کمال ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ تو عیسیٰ کا کمال سمجھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا
کہ ثالث الثلاثہ، عیسیٰ 3 ربوں میں سے ایک رب ہے اور 3 اللہوں میں سے ایک اللہ ہے۔ جب انہوں نے نبی کے معجزے کو اللہ کی طرف سے ہونے کو نہ سمجھا، نبی کی طرف منسوب کر دیا، تو شرک میں مبتلا ہو گئے اور عیسیٰ کو انہوں نے خدا سمجھ بیٹھا۔ تو اسی طریقے سے آج جو فضائل اعمال کے واقعات کو عیسائی ذہنیت لے کر پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بزرگوں کے کرامات خود ان کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، تو عیسائی ذہنیت کے نتیجے میں بزرگوں کے کرامات کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس سے یہ پوچھیں اللہ کے لیے ممکن ہے ناممکن ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اکثر و بیشتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ مانتے رہیے بچے کہاں جی پیدا کرے، سوئے کب، آرام کب کرے، کیا بیمار نہیں ہوئے؟ بھئی تم امام اعظم کو کہہ رہے ہو یا اللہ کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کو قدرت ہے یا نہیں؟ اللہ بغیر مرد کے بیوی مریم سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکال سکتا، اللہ پتھر سے پانی نہیں نکال سکتا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو اژدہا نہیں بنا سکتا۔ تو جو اللہ اتنا کر سکتا ہے تو وہ اللہ اپنے ولی کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے اگر تہجد پڑھوائے تو اس خدا کی قدرت میں کیوں شبہ ہو رہا ہے؟ اور وہ اللہ کبیر احمد رفاعی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کروا دے تو تمہیں شک کیوں ہے؟ تو پھر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، تو یہ کام صحابہ کو کیوں نہیں ہوا، ان بزرگوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ صدیق نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی اور امام اعظم پڑھنے لگے۔ یہ اور کچھ سوالات ہیں سمجھنے کے، سوچنے کے اور ان کے منہ توڑ جواب دینے کے۔ یہ جو سوالات کیے گئے پھر انہیں دوبارہ بھی سمجھاؤں گا، اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی آئندہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، تاکہ دنیا میں ان باطل پرستوں اور جھوٹوں کا منہ کالا ہو جائے اور کبھی ہمارا حنفی اور تبلیغی نصاب فضائل اعمال پڑھنے والا ان کے سامنے لاجواب نہ ہو۔ تو ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ شروع سے آ کر سنجیدگی کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں ان کرامتوں کو سمجھے، تاکہ پھر اگر کوئی ایسا آدمی سوال کرے تو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں دین اسلام اور حنفیت کا بول بالا فرمائیں، بزرگوں سے ہماری عقیدت اور عظمت کو